السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ پہلے تو سب سے زیادہ سوری، آئی ہیو بن مسنگ. تھوڑی ویڈیو میری طرف سے کم آ رہی ہیں تو اس کے لیے معذرت، بٹ آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کر سکتے ہیں کیونکہ میری ابھی چھوٹی بیٹی ہے اینڈ آئی ایم فرسٹ ٹائم مام. سو پلیز آپ لوگ کے پیشنس اینڈ صبر کا شکریہ. انشاءاللہ میں اپنی نیو بورن کے ساتھ اپنی جرنی بھی شیئر کروں گی. اس کے لیے تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا. آئی ایم جسٹ گیٹنگ ہینگ آف دا بینگ دا نیو مام. تھوڑی سی چیزیں سمجھ آتی ہیں، تھوڑی نہیں آتی کبھی. سو اٹس جسٹ اے لرننگ پروسیس. شکر ہے میرے پاس 3 بڑی بہنیں ہیں، دین میری امی ہے ماشاء اللہ سے. میری ساسیں ہیں. آئی سے ساسیں بیکاز میرے پاس 2 ساسیں ہیں. میرے میاں ڈاکٹر ہیں بائی ہر پھپھو، بائی ہز پھپھو. سو آئی گیٹ 2 ساسیں اینڈ two mothers love, and میری بھابھی بھی ہیں. سو اٹس کوائٹ ہیلپ فل ٹو ہیو آل دیز پیپل اراؤنڈ. تھوڑی سی ویڈیو آج تھوڑی سی سیریس ہے بیکاز اس ٹاپک کے بارے میں بہت ہی کم بات ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارے یہاں سوسائٹی میں، پاکستانی کلچر میں. سوسائٹی کیا بولوں گی، پاکستانی کلچر میں تھوڑا اس بات کا ذکر کم ہی ہوتا ہے. آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ میرے ساتھ بفور ہیونگ مائی ڈاٹر میرے ساتھ 2 مس کیریجز ہوئے تھے اینڈ دس مائی 3rd pregnancy was and it is successful basically. سو میں تھوڑی سی اپنی مس کیریجز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، جسٹ فار اویئرنیس سیک. آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اس چیز کو یا اس بات کو کچھ نگیٹیو یا غلط وے میں لیا جائے. جسٹ پیورلی وانٹ ٹو شیئر اٹ بیکاز میں چاہتی ہوں لوگ اس بارے میں بات کریں، ڈسکس کریں. 4 بہنیں، 4 ڈفرینٹ لائف اسٹائلس، 4 کہانی. So my first pregnancy was in September of 2018. It was going all healthy. I won't say it was going healthy, but میری ڈاکٹر نے کبھی کوئی کوشچن ریز نہیں کرا کہ it's not how it should be, your scans are not looking good. میں پاکستان میں ہی تھی. اب میری پریگننسی، ظاہر سی بات ہے میری ساس اکیلے، میرے سسر کوئی ہے نہیں، میرے ہسبینڈ اکلوتے بیٹے ہیں، تو ساس کو چھوڑ کے آنا مشکل بھی تھا کہ ورنہ انیشیل پریگننسی سے میں ہی آ جاتی. اگر ڈاکٹر مجھے الرٹ بھی کرتا، میری ڈاکٹر نے کبھی کچھ بولا ہی نہیں ہوئی. شی از جسٹ لائک ہاں آپ اس ہفتے میں آ جانا، اب یہ والی دوائی لیتے رہنا، یہ والا انجیکشن لگوا لو. تو میں جاتی رہی. میں نے اپنا کرا وہی اسٹرپ ٹیسٹ پہلے کرا. اسٹرپ ٹیسٹ پازیٹیو آیا. اللہ میں بہت سارا شکر ادا کیا بیکاز ایز میں نے پہلے بھی بتایا آئی لو کڈس. آئی کین ناٹ ایکسپلین ہاؤ مچ آئی لو کڈس. ایون ٹل دس ڈے لوگ کہتے ہیں نا اپنی اولاد ہو جائے ایک دفعہ تو پھر پتہ چلتا ہے. میرے لیے الحمد للہ ابھی تک میری جرنی بہت اچھی جا رہی ہے اینڈ مجھے ان جنرلی کڈس پسند ہیں. سو اٹ ڈزنٹ بادر می کہ خیر ہم نے اسٹرپ ٹیسٹ کرا، ہم پازیٹیو آ گیا. دین وہی احتیاط شروع ہو گئی اسٹیئرس کی. میرا روم جو پاکستان میں جیسے نہیں ہوتا چھت پہ بن جاتے ہیں رومس، تو میرا روم اس طرح سے تھا اور میرا ایک ہمارے سسرال کا ایک اور گھر جو تھا وہ 4th فلور پہ تھا، مطلب فلیٹ ہے وہ. تو ایک میں دونوں میں مجھے اسٹیئرز ہی یوز کرنی تھی، تو ہم دونوں میں ہی رہتے ہیں. ایک ویکینڈ ادھر ایک ویکینڈ ادھر ایسے کا بھی ہوتا ہے. تو اسٹیئرز نہ چاہتے ہوئے بھی یوز کرنی پڑ رہی تھیں. بٹ میری ڈاکٹر نے ایز سچ کنسرن نہیں مینشن کری کیونکہ میں نے اپنی ڈاکٹر کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ہے میری تو اسٹیئرز ہیں، میں کیا کروں. چیز ہے اوکے آپ آرام سے چلیں. جیسے پھر میری ساس نے بتایا کہ ایک پیر ایسے رکھو پھر دوسرا پیر رکھو، جو بھی احتیاط ہوتی ہے ہم نے کری. ہم نے ٹرائی مائی بیسٹ کری کیونکہ میں نے پرسنلی یہی سوچا تھا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ناٹ ان دا سینس بگ ڈیل ان دا سینس کہ کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے الرٹ نہیں کرنا کہ دیکھو تمہاری پریگننسی رسکی ہے یا لائک ایکس وائی زی تم موٹی ہو تو یہ کچھ کمپلیکیشن آ سکتے ہیں. شی واز جسٹ چل. تو میں بھی چلتی ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ اس نے میڈیسن لکھی، میں ڈیلی میڈیسن لے رہی تھی. دین مجھے اسپاٹنگ ہوئی. یہ تھی ہاسپٹل کی بات، میں نام نہیں لینا چاہ رہی. سو لیٹس جسٹ ناٹ ٹیک اینی نیمس. دس از ون آف pretty big hospitals in FB area. جو کراچی والے وہ پہنچ ہی گئے ہوں گے. سو میں ہاسپٹل وزٹ کری تھی. واز ناٹ لائک کہ میں گلی کے نکڑ کے کسی بھی ڈاکٹر پہ جا رہی تھی.
اینڈ شی واز کوائٹ ریکمینڈیڈ. میری جٹھانی کا بھی انہیں سے ہوا, اسی ہاسپٹل میں ہوا تھا. سو آئی واز جو سسرال کا ہوتا ہے کہ چلو یار ان کا بھی ایکسپیرینس ہے, ہمارا بھی ان کا نہیں اچھا ہوا تو خیر. سو یا میری ڈاکٹر نے کنسرن نہیں شو کری, میں نے بھی کنسرن نہیں شو کری. پھر مجھے اسپاٹنگ ہونے لگی. آئی ڈنٹ مینشن اٹ ٹو اینی بڈی, میں نے صرف گوگل کرا, گوگل میں لکھا ہوا تھا ہاں نارمل ہوتی ہے تھوڑی بہت اسپاٹنگ, پر ایکسٹریم اسپاٹنگ اچھی نہیں ہوتی. اسپاٹنگ ہوئی تھوڑی بہت ہے نا. آئی تھک کاشن, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا دیا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسے ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. اینڈ دین وی ٹاک ٹو, ظاہر سی بات ہے میری ساس تھیں تو ساس سے شیئر کیا. خیر کوئی اتنی کنسرن نہیں ہوئی. دین آل آف دا سڈن جو پیریڈس والے کریمپس نہیں ہوتے وہ ہونے لگے. اینڈ آئی واز جسٹ لائک یہ کیوں ہو رہا ہے, دس از ناٹ رائٹ. اٹ واز جسٹ کہتے ہیں نا انسٹنکٹ, دل کی انسٹنکٹ فیلنگ ہوتی ہے. I was just like to my husband, something is not right, it's not right, let's go to the hospital, let's get it checked out. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, I shouldn't be bleeding, I shouldn't have cramps, those are not good signs. And then ہم لوگ تو ایف بی ایریا میں تھے, and we rushed to one of the big سے بھی biggest جو big short hospital ہوتے ہیں. We went there and they rejected us. میں کہہ رہی ہوں کہ ایمرجنسی ہے یار, مجھے آنے جسٹ چیک می آؤٹ, ایمرجنسی میں دکھاؤں گی ایکسٹرا فیس دے کے. دے سیڈ نو, ہم آپ کا کیس نہیں لے سکتے, آپ جہاں سے کیس کریے وہیں جائے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آئی ایم بلیڈنگ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو واک ان اٹ, آئی نو آئیڈیا میں کروں تو کیا کروں. بیکاز پاکستان میں ہاسپٹل میں عورت کے سیکشن میں عورت ہی جائے گی, مرد کے سیکشن میں مرد ہی جائے گی. سو اٹ واز very very difficult. I can't even like it's really hard to relive for me. خیر ہم وہاں سے ریجیکٹڈ ہو کے واپس آئے. دین ہم لوگ اسی ہاسپٹل میں گئے جہاں میں دکھا رہی تھی. اینڈ وہاں پہ مجھے انہوں نے, پہلے میں ایمرجنسی میں گئی, انہوں نے کہا آپ لیبر وارڈ میں جائیے جو کہ نیچے تھا. اینڈ امیجن دس, آئی ایم بلیڈنگ, my husband can't do anything because وہ گاڑی چلا رہے, he needs to park, then he can come and help me out. So he is helpless at the moment. I am hopeless. He's helpless, I'm hopeless. I don't know what to do. مجھے پاکستان کے ویسے ہی, and not that I'm born in Canada or anything, but مجھے پاکستان کا ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آتا سسٹم. So it was quite difficult for me. بٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے, میں کیا کروں. I just wanted to cry and sit in a place, and I was just like, this pain is unbearable. I'm sorry. But then میں لیبر روم میں گئی, ڈاکٹر نے وہاں پہ مجھے چیک کرا. ڈاکٹر نے I actually میں نے ایک کلاٹ ٹائپ جو جسے ہم فیٹس کہتے ہیں انگلش میں, I don't know اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ میرا تھرو بلیڈنگ ہی خود ہی باہر آ گیا. تو میری ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ واز اے مسکیریج. there in emergency, it was a miscarriage. I didn't know what to do. And right there and then I was crying. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں. I wasn't sure. I couldn't believe کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں خیر I just cried it out there. I didn't know what to do. I didn't know who to call. میرے سسرال والے بہت سپورٹیو الحمد للہ. میری جو چچیا ساس تھیں ہیں, اور وہ میری ڈبل رشتہ ہے ان سے, میرا چچیا ساس بھی ہیں خالیا ساس بھی ہیں, وہ فوراً رائٹ اوے اپنے گھر سے آ گئیں. ایکسکیوز می, وہ رائٹ اوے اپنے گھر سے آ گئی. انہوں نے, ایسی بات ہے میرا میکا تو کوئی ایسا سچ یہاں پاکستان میں ہے نہیں, امی بہن سب کینیڈا میں ہیں. تو میری جو ماموں مطلب ننیال ہے, وہاں سے میرے بڑی ماموں اور بڑی مامی آئی تھی, رائٹ اوے آ گئے تھے وہ لوگ بھی. بٹ مجھے at that time you were just like I need امی, because امی know everything. تو مجھے بس ایسا تھا کہ امی کیوں نہیں آ رہی ہیں. لائک دین مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ امی کیوں نہیں آ رہی ہیں, why isn't she coming. Then I called her right away. I didn't know what to do. I needed, آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس سے امی ہو, like we say امی know everything. تو میں نے امی کو کال کری. I just told her I couldn't wait.
So I just told her. And that was, I guess, the end of my first pregnancy, and my first baby was just gone like this. It was tough. Like, I won't lie. It was the toughest thing on my body, personally, emotionally, physically, mentally. It was very tough. They say don't cry over your miscarriages. मेरी चची सास ने मुझे ये भी समझाया कि मिसकैरेजेस किसी रीज़न से ही होते हैं. लमिया को उनके लिए रोना पसंद नहीं आता. सही जाहिर सी बात है, सब दिलासे ही दे रहे थे, तो आप कुछ कह भी नहीं सकते. और खैर उस बड़े हॉस्पिटल ने मुझे, इवन दो मैंने नॉर्मली वो क्लॉट, वो फीटस नॉर्मली मेरी बॉडी से डिस्चार्ज हो गया था. इवन हॉस्पिटल ने पैसे बनाने के लिए मुझे वहाँ पे 3 दिन रखा. 3 दिन जाहिर सी बात है, लाइक आई सेड, मेरा मैका तो था नहीं वहाँ, तो मेरी सास ही मेरे साथ रुकी थी 3 दिन के लिए. और वही वाली बात कि हस्बैंड रुक नहीं सकते, लेडीज़ वार्ड था, तो हस्बैंड couldn't stay over, मैं ही अकेले थी. एंड इवन स्टेइंग देयर, एंड इवन अगर डॉक्टर अपनी ऑनेस्टी से देखे ना, उनको भी ये बात पता थी कि आई डिडंट नीड टू स्टे ओवर, क्योंकि यूजुअली जिनकी DNC होती है उनको स्टे ओवर करवाते. मेरा तो नेचुरली हो गया था, मेरी बॉडी ने नेचुरली रिजेक्ट कर दी थी थ्रू ब्लीडिंग, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी. बट पैसे बनाने के लिए पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होता, सो दे मेड मी स्टे ओवर. दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट एज वेल, बिकॉज वहाँ पे सब मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो खुशियाँ मना रहे थे. यू नो, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पाकिस्तानी कल्चर में तो है ना कि भाई ये देखें, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं, हमारी पोती हुई है, नवासी हुई है, नवासा हुआ है. तो इस तरह आ रही थी. और मेरी सास थोड़ी सोशल भी हैं, तो दैट वाज वन ऑफ द हार्ड पार्ट इज दैट यू नो, उनकी वहाँ से मिठाइयाँ आ रही थी, एंड आई वाज जस्ट देयर सैड crying. I didn't know what to do, basically. You know, इतनी hopeless हो जाता है इंसान sometimes that it doesn't know what to do. And then I just kept thinking, why didn't the doctor tell me that it could happen? Those were the risks. You're a first time mom, you should worry, look out for those things. You should be aware of those things. आप ये करो, वो नहीं करो. Why as because I don't know, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मेरी यहाँ पे भी फुल प्रेगनेंसी नहीं गुजरी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, डॉक्टर्स गाइड यू एज डॉक्टर्स शुड गाइड यू दैट यू शुड बी केयरफुल. दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, XYZ, आप इतने छोटे हो, आपको पता होना चाहिए ये रिस्क है, ये फैक्टर्स है, ये occur हो सकता है. Anyhow, that was my first miscarriage. My second miscarriage was around the New Year's of 2019. 2019 में के भी, I think December, no, not December, around January के end में, January 29. वो तो तब सर्दियाँ थी, तो पाकिस्तान में कैरेट्स होती हैं, ऑरेंजेस होते हैं, तो मेरी अम्मियाँ ने मेक श्योर कि कैरेट्स का जूस पी रहे हो, तो ऑरेंज का जूस पी रहे हो. एंड देन एट दैट टाइम ही जस्ट लेफ्ट मी एट माई नानीज हाउस, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा मैका तो कोई था नहीं, वहाँ पे नानी का ही घर था, तो नानी का बिल्कुल बेड रेस्ट पे रखा हुआ था कि तुम यहीं जूस पियो, यहीं करो, दही खाओ, ये करो, वो करो, यू नो. और एंड आई डिड दैट, ऑल ऑफ दैट. मैं, क्योंकि आई न्यू द पेन, आई न्यू हाउ हार्ड इट वाज. And then I was just resting and chilling, and it was just going smooth. This time तो bleeding भी नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था. But once एक दिन just suddenly out of nowhere, कुछ भी कहीं कुछ भी मुझे bleeding नहीं हुई, कुछ हो नहीं, एकदम से cramps आना शुरू हो गए मुझे. अगेन जैसे पहली वाली कंडीशन हो गई थी, एकदम से क्रैम्प्स आ रहे हैं. अब एट दिस टाइम नाउ आई कैन फील मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है. एंड ओके, द स्पॉट्स वुड गो ओके. एक दफ़ा होता फिर नहीं होता, तो आई वाज जस्ट लाइक ओके, चाहिए थोड़ी सी बहुत तो होती है. गूगल ने बोला था भाई ये थोड़ी बहुत तो होगी स्पॉटिंग, सो आई वाज जस्ट लाइक नॉर्मल. ओके, आई वाज रिलैक्स, मैंने कहा चिल करो अस्मा,
زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے اس ٹائم ریسٹ کرا ہے, سب کرا ہے تم نے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میں کیونکہ لٹرلی لیٹی رہتی تھی, اور اس ٹائم پریکاشنز بھی بہت لیے کہ نہیں چلنا, نہیں اٹھنا, نہیں بیٹھنا, تو آئی واز ویری اوکے وتھ دیٹ. سیڑھیاں نہیں چڑھنی, موسٹ امپورٹنٹلی سیڑھیوں کی وجہ سے ہی میں اپنی نانی کے یہاں سے بھی آئی تھی, کہ میں اگر گھر میں رہوں گی تو لازمی اوپر نیچے کروں گی. تو نانی کا گھر ایک ون لیول تھا, تو وہاں پہ تم میرے ہسبینڈ نے کہا وہاں تم چاہتے ہوئے بھی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی, تو تم یہیں رہو گی بس. اٹ واز لائک دیٹ. میرے ماموں مامی الحمد للہ بہت سپورٹیو ہیں اس معاملے میں, ہر معاملے میں خیر. تو اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل کہ میں نے اتنا لمبا اسٹے اوور کرا ان کے ہم. خیر وی ور دیئر, آئی واز دیئر ڈرنکنگ جوسز. اسکن بڑی اچھی ہو گئی تھی, فریش جوس جو پی رہے تھے, گاجر کا, چقندر کا, دہی کھا رہے تھے, لسیاں پی رہے تھے. پھر ایک دم سے وہی کریمپنگ ہونا شروع ہو گئی, تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی, دین نہیں ہوئی. دین کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں مضبوطی کا انجیکشن, آئی ڈونٹ ایون نو دا نیم آف اٹ انٹل ٹوڈے, اس کو کہتے ہیں بس مضبوطی کا انجیکشن لگ رہا ہے آپ کو یہ, رائٹ. تو وہ میرے لگتا تھا ویکلی بیسس پہ, تو وہ ہم کر رہے تھے ریگولر اسٹف جو بھی کرنا تھا. دین میں رات میں لیٹی ہوئی تھی, مجھے ایک دم سے جو تھا نا اندر سے الٹی والی فیلنگ آئی, وہ ہونے لگی رات کے 4-5 بجے تک. کچھ ایسا, اٹس ناٹ ایون لائک کہ مڈ نائٹ ہو رہا تھا, کہ رات کے 4-5 بجے تھے, مجھے اندر سے الٹی ہونے لگی. اور نیکسٹ ڈے میرا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا, کچھ ایسا ہی تھا. مجھے الٹی آیا, میں کیا کروں. تو پاکستان میں صحن وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ہوا لیتی ہوں, کیا پتہ میری طبیعت اندر سے عجیب سی ہو رہی ہے. پریگننسی میں کہتے ہیں نا موڈ سوئنگز اینڈ آل آف دیٹ, سو آئی واز ایکسپیرینسنگ دیٹ فار دا فرسٹ ٹائم. سو آئی واز جسٹ لائک چلو کیا پتہ میں بھی اگر میری اندر یہاں کی ہوا چینج ہوگی تو مجھے کچھ اچھا لگے گا. تو میں باہر چلی گئی صحن میں, گھر سے باہر نہیں, صحن میں چلی گئی, کیونکہ اٹ واز ڈیفینیٹلی 4 AM in the morning. سو میں یہی کر سکتی زیادہ سے زیادہ, میں باہر صحن میں ٹہل رہی ہوں. پھر میں آ کے لیٹ گئی, کیونکہ اٹ واز لائک چلنا نہیں ہے بالکل بھی, سورٹ آف تھنگ. تو میں آ کے پھر لیٹ گئی. پھر الٹی والی فیلنگ ہے, میں صحن میں جا ہی رہی تھی کہ مجھے الٹی ہو گئی. آئی واز جسٹ لائک اوکے نارمل ہے, وہی پریگننسی میں نوزیا ہوتا ہے اور وامٹ بھی ہوتی ہے, تو اٹس اوکے نارمل ہے. دین میری کریمپنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ساتھ میں. دین آئی واز جسٹ لائک اٹ واز لائک دا اولڈ فیلنگز, ایوری تھنگ جو سب پرانا تھا وہ دماغ میں آنے لگا, کہ او مائی گاڈ is this happening to me again, is this repeating again. I was just devastated. It was that emotion, that feeling all over again. اللہ نہ کرے کبھی کسی بھی کو مس کیریجز, ابورشن جیسے لائف چینجنگ ایونٹس ہوں کسی کی زندگی میں, کبھی بھی اللہ نہ کرے. they're just not there. And میں all those moms جو اسٹل برتھ دیتی ہیں اینڈ کرتی ہیں, اینڈ جن کی بیبیز آ کے 2-3 دن بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے. I don't know how those moms do it. I couldn't do it in my 2 miscarriages. It was so hard. Then وہی cramping ہوئی, then وہی it's repeated itself. cramping ہوئی, clot میرا ویسے ہی باڈی نے ڈسچارج کر دیا. And my doctor said your body was rejecting sort of the fetus. پھر وہی lose hope ہو گئی, all that kind of depression ہو گیا. It was very hard mentally. Then we decided, میرے ہسبینڈ کا ڈیسیجن تھا کہ I come to Canada, فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم رہوں, which will help me out. And it definitely did. One more thing I want to talk about miscarriages. Please, ایک عورت پہ مسکیریج بہت ہیوی ہوتا ہے. پلیز ہسبینڈز, پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ہماری ساس کہتی ہیں جو ہے نا اولاد پیدا کرنے سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے عورت کی جسم پہ. سو پلیز آل دوز لیڈیز, آل دوز گرلز جن کا
خدا نخواستہ miscarriage ہوا ہے, please take care of your bodies because in the longer run it will affect you, it will be hard for you. miscarriages پاکستان میں کیوں نہیں ڈسکس کرے جاتے I don't know, بٹ میں نے تو لوگوں کی یہاں تک مینٹیلٹی سنی ہے. thank God it didn't happen to me, but میں نے لوگوں کا یہ بھی سنا ہے کہ لڑکا تھا تو اس لیے مس کیری کر دیا, اگر لڑکی ہوتی تو تم صحیح پیدا کر لیتی. مطلب کون سی عورت اپنی اولاد اپنے پیٹ کے اندر مارے گی, اینڈ جسٹ لائک دیٹ اینڈ ود سو مچ مینٹل اینڈ فزیکل ٹول. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کچھ ساسوں کا. آئی ہوپ مدر ان لاز اپنی آپ کو اس لیول یا اس طرح ہی دیکھیں جس طرح ہم جیسے آپ بھی جیسے کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی والا ٹائپ. تو پلیز تھنک آف دیٹ. اگر آپ کی ساس آپ کو ایسا کہیں کہ تم نے مس کیری کرا بیکاز ایک لڑکا تھا, تم تو ہمارے گھر میں لڑکا نہیں لانا چاہتی. امیجن آپ کی ساس آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے جان بوجھ کے مس کیری کیا بیکاز یو ڈنٹ وانٹ ٹو کیری اے بوائے. دیٹ پلیز چینج دا مینٹیلٹی. میں اب میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتی. it's been an emotional roller coaster for me even with my third pregnancy because I kept میرے دماغ میں یہی چلتا رہا نا کہ یار اب پھر مس کیری ہو جائے گا, مجھے نہیں میں نہیں کیری کر پاؤں گی اتنا لمبا. and I'm so scared. I told my husband, listen, if this time it miscarries for خدا نخواستہ any other reason, I will give up. مجھے نہیں ایسے اس طرح بچے پہ ظلم کرنا کہ جو آ ہی نہیں پا رہا دنیا میں. خیر میرے ہسبینڈ بہت ہی اوپن مائنڈیڈ تھے اس معاملے میں سب میں. He supported me and like I said, COVID maybe was one of the good things that happened to me because on March the 1st I found out I was pregnant and March میں ہی کووڈ کا ہو گیا, پھر لاک ڈاؤن وغیرہ ہو گیا. تو نہ آنا جانا نہ کچھ, بالکل بیڈ ریسٹ ہی تھا ایک طرح سے, کہیں نہ آ رہے تھے نہ جا رہے تھے. تو like I said in my previous videos, COVID was one of the best things that happened to me. میرا easily 4th month تک میرا نکل گیا تھا on bed rest, کیونکہ نہ کوئی آ رہا تھا نہ کوئی جا رہا تھا, نہ ہم کہیں آ رہے تھے نہ کہیں جا رہے تھے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو گئی ہمارے لیے, شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ now I have my 3-month-old الحمدللہ with me. اللہ میاں کی لوگ مجھ سے سب سے پہلے پوچھا تمہارے میاں کا کیا ریاکشن ہے, بیٹی ہوئی ہے بیٹا نہیں ہے. and I was just like ہم دونوں تو اسی پہ خوش ہیں, اللہ میں نے ہمیں اولاد دے دی because الحمدللہ because ہم تو گیو اپ کرنے والے تھے, اسپیشلی میں تو بالکل on the verge تھی of giving up. I was like I told my husband stop trying, it's not working, because maybe it's not meant for us. And then it could have been our mutual decision that we would have tried اگر ہماری زندگی میں ہماری بیبی نہیں آتی. الحمدللہ ہم blessed ہیں اور میری باتوں سے میری بیٹی اٹھ چکی ہے. But yeah, it is an emotional topic. Please ladies, girls, talk it out. اپنے دل میں نہ رکھیں, کسی سے بات کریں, کوئی نہیں مل رہا مجھ سے بات کریں, مجھ سے کامنٹ میں بات کر لیں, مجھ سے کال کر کے بات کر لیں, کسی طرح بھی just share it out, let it out. آپ کی your story needs to be heard, okay? کوئی نہیں مل رہا تو پلیز مجھے کال کر لو, مجھے ٹیکسٹ کر لو, whatever you need to do. ویسے I'm a texting person, I would appreciate text. خیر پلیز اپنے دل میں نہ رکھیں, کسی سے بات کریں, دل بہت بھاری ہو جاتا ہے. کسی سے ذکر کرنا, کسی سے شیئر کرنا, it won't show you as a weak person, it will make you stronger. پلیز اپنے miscarriages کی بات کریں and awareness لائیں. It is a topic, one of the taboo topics that is not talked about in our desi Pakistani culture. So please, it's okay if you need to talk about it. اسی کے ساتھ سوری about تھوڑی سی ویڈیو ہیوی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اور بھی ٹاپکس آئیں گے اور بھی باتیں کریں گے آپ سے. آپ لوگ کوئی سجیشن دینا چاہیں مجھے کسی بھی حوالے سے, for my health, for my body weakness, for کچھ بھی XYZ, for my new mom tips,
کچھ بھی دینا چاہیں تو کامنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں فالو کروں گی، فالو نہیں کر پاؤں گی تو بتا دوں گی آپ کو. دیٹس اٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان سب لڑکیوں کو، بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں who are trying to have a baby and اللہ میاں سب کو اولاد سے نوازے، نیک اولاد سے نوازے. الہی آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.